جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور کیونکہ آج اتنا حساس ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پر جس سے اگر ہم نکاح کی بات کریں تو طلاق کی بات کریں تو مختلف فقہوں میں جو طلاق کی طرف جانا، کہیں طلاق بہت زیادہ آسان، یہ لگتا ہے کہ آسان ہے، کہیں بہت زیادہ مشکل ہے، اور ہر ایک کی اپنی ڈفرینٹ رائے ہے۔ علامہ تقی مہدوی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جیسے خیال میں اگر بات کی جائے یا یوں مذاق میں بات کی جائے، تو آپ جو سر بات کر رہے تھے کہ اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ فقہ جعفریہ میں ایسا ہے کہ اگر مرد نے صیغے جاری کیے ہیں اور کہتا ہے، صیغے سے مراد ہے صیغے یعنی ایک لفظ ہے جس کو آپ اردو میں کہیں کہ میں نے طلاق دی، یہ صیغہ ہے، لیکن اس کو ہم عربی میں کہیں گے، اور عربی میں کہنا فقہ جعفریہ میں ضروری ہے کہ کہے انتی طالق۔ اگر یہ صیغہ جاری کیے اور دو عادل گواہ مرد موجود ہیں اس کو سننے والے اور گواہی دینے والے، تو پھر یہ طلاق ہو جائے گی، چاہے خاتون موجود نہ بھی ہو۔ اور اس تک جب اطلاع پہنچے گی تو اس کی طلاق کی عدت بھی اس وقت سے شروع ہوگی جب یہ صیغے جاری ہوئے تھے، نہ اس وقت سے کہ جب اسے اطلاع ملی تھی۔ لیکن وہ ایک طلاق میں شمار ہوگا اس کا، وہ 3 طلاق میں شمار نہیں۔ وہ تو اب فقہ جعفریہ میں یہ ہے، اب اس کے اندر بھی، اور چونکہ آپ نے موضوع ایسا لیا ہے کہ جو نکاح ہو یا طلاق ہو، اس کے اندر بہت زیادہ اوپینینز ہیں، تو ہمارے فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ صیغہ جاری کیا ہے تب بھی ایک طلاق شمار ہوگی، اور اگر زیادہ مرتبہ بھی یہ صیغہ جاری کیا ہے تب بھی یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ یعنی ایک طلاق سے مراد یہ ہے کہ اب اس عدت کے اندر رجوع کرنے کی اجازت ہے، اس کے قریب کا ہے زیادہ، یعنی رجوع کرنے کی اجازت ہے، اور رجوع جو ہے وہ درمیان میں ہو سکتا ہے۔ پھر رجوع کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے نکاح میں آ جائیں گی، اور پھر دوبارہ سے دوسری طلاق دی تو یہ دوسری طلاق شمار ہوگی، اور پھر جب رجوع کر لیں اور پھر تیسری طلاق دیں تو پھر یہ تیسری طلاق شمار ہوگی، کہ جس کے بعد وہ حلالے کا مسئلہ۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بات تھی جو قاری صاحب سے بھی آپ نے پوچھی تھی، اور بعض افراد نے اس میں اوپینین بھی دیا اپنا۔ تو فقہ جعفریہ کے مطابق جو شرط ہے اگر نکاح کے اندر یہ رکھ دی جاتی ہے، اور خاتون نے کہا ہے کہ میں اس شرط پر تم سے نکاح کر رہی ہوں کہ مجھے حق کے طلاق حاصل ہو، تو پھر حق کے طلاق جو ہے وہ خاتون کو مل جائے گا، اور شرط کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنا حق اس کو ایکسٹینڈ کرے گا، جی جی ایسا ہی ہے نا۔ اس میں جو ہے وہ جو لفظ استعمال کیا، اب اس کے اندر علمی طور پر تھوڑا سا اختلاف موجود ہے، عملی طور پر شاید آپ کو زیادہ محسوس نہ ہو، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں تفویض کیا جاتا ہے، یہاں پر تفویض کی اصطلاح ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتی، اور علمی طور پر اس میں تھوڑی سی باریک بھی ابھی ہے، عملی طور پر بھی تھوڑا سا فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو حق حاصل ہے مرد کو، اس میں وکیل بناتا ہے خاتون کو، اپنا وکیل بنا دیتا ہے، اور وکیل بلا عزل ہوتا ہے۔ تو اگر وکیل بلا عزل بنا دیا گیا خاتون کو، تو وہ جب صیغہ جاری کرے گی تو مرد ہی کی طرف سے صیغہ جاری کرے گی، لیکن اپنی طلاق میں صیغہ جاری کر رہی ہوگی۔ بلا عزل سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب اس وکالت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یعنی معذور نہیں ہو سکتا یہ وکیل۔ جی بالکل۔ تو اس طریقے سے اگر حق دے دیا گیا ہے اور وکیل بنا دیا گیا ہے، تو پھر اگر وہ بعد میں طلاق کی صیغہ جاری کرنا چاہتے ہیں، ایک کمرے میں اکیلے گفتگو کر کے ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے؟ جی، نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے، طلاق کے اندر فقہ حنفی کے مطابق گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ اکیلا کمرے میں بھی کہہ رہا ہے، کسی نے نہیں سنا سوائے اس کے اور اس کے رب نے، تو طلاق ہو گئی۔ اور ساتھ میں عمران بھائی جیسے کہ میسیجز میں بھی، علامہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے میسیجز کے تھرو بھی اگر یا واٹس ایپ پہ بھی جیسے ہوتا ہے کہ اگر طلاق دے دی غصے میں اور لکھ دیا، کوئی ایسی آپ کی کنورسیشن چل رہی ہے جس میں آپ کو اتنا غصہ آیا اور آپ نے اپنی بیوی کو لکھ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا وہ لکھے ہوئے بات بھی ڈیورس ہو جائے گی؟ لیکن اس میں ایک درخواست کروں گا، بڑے ہاتھ جوڑ کے دیکھیں یہ مسائل جائز کیا ہے ناجائز کیا، ہمیں ہر جگہ مل جائے گا۔ میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے آپ تمام احباب سے بھی اور پوری امت سے بھی کہ خدا را یہ طلاق اللہ کو بڑی مبغوض ہے، باوجود حلال ہونے کے اللہ کا عرش تک کانپ جاتا ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ هو الطلاق، فرمایا ہے تو حلال لیکن اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جو طریقے شریعت نے بتلائے ہیں کہ ایک دوسرے کی، جو میں نے آغاز شروع کیا تھا، اور میری دلی تمنا تھی کہ آج گھنٹہ سوا گھنٹہ اسی موضوع پہ گفتگو ہو، کہ گھروں کو، جیسے آپ کی بھی بار بار کڑن سامنے آ رہی تھی بلال بھائی، کہ آپ بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو بار بار کن چیزوں کو اظہار فرما رہے تھے، اور مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ کڑن ہے کہ کس طریقے سے امت آپس میں جڑے، میاں بیوی آپس میں جڑیں، تو ہمیں وہ نسخے، وہ طریقے، وہ چیزیں یہاں عرض کرنی چاہیے۔ اور دوسرا میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو ضرور اٹھا کے دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان سے کیسے پیار کرتے تھے، اہل بیت عظام اپنے گھر والوں سے کیسے پیار کرتے تھے۔ ان چیزوں کو زیادہ، یہ تو آگے ہی طلاق کی ریشو اتنی بڑھ چکی ہے، کہتے ہیں جس چیز کے تذکرے، جس چیز کو ختم کرنا اس کے تذکرے بھی ختم کیے جائیں، جس کو مسئلہ آتا ہے وہ دارالفتہ جس فقہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہاں وہ رجوع کرے، وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار جو عورت بنتی ہے، جس کو اس کا میاں مارتا ہے، تو کیا اس کو مار کھاتے رہنا چاہیے، اس کو کمپرومائز کرتے رہنا چاہیے، یا پھر اس کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے؟ جی میں ادھر عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ بھی ہندوانہ مزاج ہمیں ملا ہوا ہے کہ بیٹی تو جس گھر میں گئی ہے اس گھر سے تیرا جنازہ بھی نکلنا چاہیے، یہ ہندوؤں کا وہ معاملہ ہے، ایسے مسئلہ نہیں ہے۔
طلاق کے جو دروازے کھولے گئے ہیں بلال بھائی وہ اسی لیے کھولے گئے ہیں کہ خدا نہ خاصہ مزاج آپس میں نہیں ملتے، انسان ہے مزاج نہیں ملیں گے، صحابہ میں بھی یہ معاملات ہوئے، مزاج اگر نہیں ملتے تو طلاق تک جایا جائے، زبردستی ان کو جوڑے رکھنا کہ نہیں مر کے نکلنا یہ غلط ہے۔ جیسے ایک خاتون جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، انہوں نے بولا کہ مجھے میری میاں سے طلاق لینی ہے، انہوں نے کہا کیوں مجھے رشتہ نہیں رکھنا، انہوں نے کہا مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے۔ تو ایک میں نے ایک واقعہ ایسا بھی سنا ہے، اور بالکل ہے نہیں، اور جو قبلہ نے بات بیان فرمائی ہے اس میں صرف میں 2 آیتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر علامہ صاحب اپنی بات کو بیان فرمائیں گے۔ اس میں یہ کہ خود نبی اکرم سے بھی فرمایا گیا کہ اگر آپ بھی اپنی ازواج کو طلاق دینا چاہیں تو انہیں طلاق دیجئے، اور آپ جو ہے وہ ان کو مہر جو ان کا بنتا ہے ان کا حق ادا کیجئے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء۔ اور اسی طریقے سے طلاق کے بارے میں جو مومنین کو کہا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ طلاق اگر تم دے دیتے ہو اور ایسا موقع آتا ہے جس میں تمہیں طلاق دینا زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، تو پھر پروردگار انشاءاللہ تمہارے معاملات کو صحیح فرمائے گا، اور پروردگار غنی ہے کہ تمہیں انشاءاللہ جو ہے وہ اچھی زندگی دے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کو جس طریقے سے ایک لعنت بنا دیا گیا ہے، اور ہزاروں ایسے گناہ کے کام ہوتے ہیں اور حرام کام ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے انجام دی جا رہے ہوتے ہیں، اور جو یہ حلال کام ہے اس کو انسان انجام دینے میں بہت گھبرا رہا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس حلال کام کو بھی بہت آسان بنائیں، اور جو حرام کام ہے اس کو جتنا مشکل کر سکتے ہیں اور جتنا اس کو معاشرے سے دور کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے علامہ فرما رہے تھے کہ عربی زبان کے اندر طلاق دینا، ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی کسی زبان میں بھی وہ طلاق دے گا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، اس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ جو دوسرا سوال تھا کہ اکیلے میں اگر وہ اس کی گردان کر رہا ہے طلاق کی تو اس صورت میں بھی وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ جو اہم سوال آپ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون آئی تو یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس نے حق مہر کیا دیا، کہنا ایک باغ تھا، کہنا وہ واپس کر دو اور تم اسے طلاق لے لو۔ تو ایسے فیصلے ہوئے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ایک دوسرے کو وہ پسند نہیں کرتے، جیسے آپ فرما رہی تھی کہ ایک مرد تشدد کرتا ہے۔ افسوس والی بات یہ ہے کہ ہم نے شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات تھی اس کو بھلا دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اور تم پر تشدد نہیں کرنا، کہ تمہارے نبی کو 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو ہے دنیا کی، ایک عورت ہے، تو عورت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ نابگینے جی نابگینے اور اب تو ایسے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں اتنی یہ اللہ کے رسول کی پسند وہ چیزیں ہیں، اور پھر تشدد کرے اور خاص کر چہرے پہ مارے، تو اس صورت میں ہے علامہ نے صحیح فرمایا یہ ہندوانہ رسم ہے۔ صحیح میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاری، بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا، اور کیونکہ عمران بھائی نے جانا ہے، عمران بھائی تھینک یو سو مچ، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔